جائز ہے, محبت کا تقاضا ہے, ہو جائے کوئی حرج نہیں. جاؤ السلام علیکہ یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہو, السلام علیکہ ایھا النبی بھی کہہ سکتے ہو, الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہو, الصلاۃ علیکہ ایھا النبی بھی کہہ سکتے ہو. یہ کہہ سکنا افضل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, درود ابراہیمی جڑا آپ نے پڑھیا افضل ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ, جڑا نماز پڑھنے ہیں. لیکن جائز السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ علیکہ یا نبی اللہ. جائز ہے کہنا ہے, کوئی ناجائز نہیں. جس طرح السلام علیکہ ایھا النبی کہنا جائز ہے, لیکن سن لو اے عقیدہ رکھ کے کہ نبی سن دے پیا کہنا جائز نہیں. یہ عقیدہ رکھ کے کہ نبی سن دے پیا, خطرہ ہے کہیں حج ضائع نہ کر بیٹھوں. جی چار ائمہ ہے, چار ائمہ سننا دھیان سے. چار ائمہ, امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل. چار امام ہیں مسلمانوں کے, چار فقہ رائج ہیں. سننا میری بات دھیان سے. چاروں ائمہ کہتے ہیں جب نبی کی قبر پہ سلام کہنے لگو, توجہ ہے جے, توجہ ہے جے, توجہ ہے جے, توجہ ہے جے, دل دی کھڑکیاں کھولیو. چاروں ائمہ کہتے ہیں جب سلام کہنے لگو, لب ہلانے لگو, تو آواز بالکل نیچی ہونی چاہیے, جس طرح کوئی مردہ بول رہا. کفن پا کے گئے ہیں, جس طرح کوئی, جس طرح کوئی, جس طرح کوئی آواز اونچی نہ ہونے پائے. نبی کی قبر کا بھی اتنا ہی احترام ہے ایک مومن کے لیے جتنا نبی کے زندہ جسم کا احترام تھا. احترام ہے, یہ عقیدت ہے. یہ آواز اونچی نہیں کی جا سکتی, آواز نیچی رکھنی ہے. یہ احترام قبر نبی ہے. جی جی سن دے ہو پہ, آواز نیچی رکھنی ہے. اگر آواز اونچی ہوئی تو ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے, السلام علیکہ یا حبیب اللہ کہتے, السلام علیکہ ایھا النبی کہتے. آواز اونچی ہوئی, لفظ یا آیا, آواز اونچی ہوئی تو ساری زندگی کی نیکی ضائع ہو جائے گی. ہاں اگر کوئی السلام علی النبی یہ کہہ رہا ہے, السلام علی النبی یہ کہہ رہا ہے, یا کا لفظ نکال رہا ہے, تو آواز اونچی ہو جائے تو ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا. لیکن یا آ جائے, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, یا آ جائے گا تو آواز بالکل نیچی رکھنی ہے. ٹھیک سن دے ہو پہ, سن دے ہو پہ, سن دے ہو پہ, آواز بالکل نیچی رکھنی ہے. اگلی بات سننا, تین ائمہ کہتے ہیں کہ جب سلام کہنے لگو اس وقت اپنا منہ قبر نبوی کی طرف رکھ سکتے ہو. سن دے ہو پہ, اور سن دے ہو پہ, اور سن دے ہو پہ. چاروں ائمہ متفق ہیں کہ جب دعا کرنے لگو بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے, اپنے لیے, دوست کے لیے, یار کے لیے, تو منہ قبلے کی طرف کر لو, نبی کی قبر کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے. چاروں امام متفق ہیں, چاروں امام متفق ہیں کہ جب اپنے لیے, بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے, بیوی کے لیے, بچوں کے لیے دعا کرنے لگو, کاروبار کے لیے, جنت کے لیے, مغفرت کے لیے, جب اپنے لیے دعا کرنے لگو تو منہ نبی کی قبر کی طرف نہیں ہونا چاہیے, منہ قبلے کی طرف ہو. چاروں امام متفق ہیں, اجماع ہے امت کا. سن رہے ہو لوگوں, میرے ذمہ لاسڑے کے حج دے مسئلے میں اور انجے دے ہی کرنے نے, سچے سچے تک کھڑے کھڑے. جی دعا کرتے ہوئے منہ قبلے کی طرف رکھنے ہے, قبر کی طرف نہیں. تین ائمہ اجازت دیتے ہیں جب سلام کہنے لگو تو قبر کی طرف منہ کر سکتے ہو. لیکن میرا امام, امام ابو حنیفہ, موحداں دا امام, دی موحداں دا امام, نیکاں دا امام, فقہ دا امام, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب سلام کہنے لگو اس وقت بھی منہ قبلے کی طرف کر لینا ہے. جب تک چپ کر کے کھڑے ہو منہ قبر کی طرف کر سکتے ہو, جب سلام کہنے لگو تو منہ قبلے کی طرف کر لو, قبر کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ سلام بھی دعا ہے نبی کے حق میں, دعا رب سے کرنی ہے, نبی سے نہیں کرنی, اس لیے منہ قبلے کی طرف کر.
منہ قبلے کی طرف کر لو۔ عنایت اللہ شاہ کہا کرتا تھا جب امام حنیفہ کہتے ہیں کہ سلام پڑھتے ہوئے منہ قبلے کی طرف کر لو، قبر کی طرف نہ کرو، تو اسی لیے کہتا ہے کہ امام حنیفہ کا عقیدہ ہے کہ سلام کوئی نہیں سنتا قبر والا۔ اگر سنتے ہوتے تو امام کا عقیدہ ہوتا تو امام کیوں کہندے منہ دوجے پاسے کر لو؟ میں جنہوں کا سنانا ہوں سنتا پہ ہوئے تو منہ دوجے پاسے کر لو میں، یہ تو بے ادبی ہے، یہ تو گستاخی ہے۔ جی سن لو، کوئی بدعت، کوئی شرک کی آمیزش، کوئی دنیا کے کتوں کا عمل وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سچا فقیر رب کا معبود بن کے رسماں توڑ کے، جی رسماں توڑ کے، بدعت کو منہ موڑ کے، شرک چھٹ کے اللہ دا سچا معبود بن جا۔ جے انج بن کے آیا تے سچا حاجی ہے، وگرنہ ککھ بھی